अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? दुनिया में सियासतदानों की हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है? और हमारे सियासतदान हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ाई क्यों किए होते हैं? नाज़रीन, आपने देखा कि जब भी हमारे मुल्क के अंदर सियासतदान कोई इलेक्शन जीतते हैं तो वो इतराते हैं कि हमने बहुत खिदमत की या हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि लोगों को पसंद आई और उन्होंने हमें वोट दिए। और जब भी कोई सियासतदान इलेक्शन हारता है तो वो अपनी कमज़ोरियों की तरफ नहीं देखता, वो सीधा एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करता है कि एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी से मैं ये इलेक्शन हारा हूँ। पहले तो कौमी असम्बली के फ्लोर या सेनेट के फ्लोर पे एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें की जाती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि अवामी जलसों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में और ट्वीट्स के ज़रिए हमारी पाक फ़ौज को डायरेक्ट जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये हमारी सियासत में दखल अंदाजी करते हैं। नाज़रीन, क्वेश्चन अब ये है कि हम सियासतदानों की नीयत को समझें। क्या उनके बयानात हमारे कौम के लिए, हमारे वतन अज़ीज़ के लिए, हमारी पब्लिक के लिए फेवरेबल हैं या नुकसानदेह हैं? हमें ये देखना होगा कि ये कौमी इदारों के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है और इससे हमें नुकसान हो रहा है या मुस्तक़बिल में कोई फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौमी इदारे सियासत में अगर दखल अंदाजी करते हैं तो वो कब और क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही एस्टेब्लिशमेंट जो है ये दखल अंदाजी करती है सियासत में, या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत है वहाँ ऐसे ही है? तो ये 2 सवाल हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आवाम समझें कि इस वक्त जो सियासतदान जिस डगर पे चले हुए हैं इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, पहले हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं। आम तौर पे एस्टेब्लिशमेंट आर्म्ड फोर्सेस और सिविल ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं और ये मुस्तकिल इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं। ये हर वक्त बैठ के ये रिसर्च करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, हर शोबे के अंदर किस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी हमारे आवाम के लिए फ़ायदा मंद है। फिर ये भी रिसर्च करते हैं कि हमारे कौन से मुल्क दोस्त मुल्क हैं, कौन से दुश्मन मुल्क हैं, किस मुल्क के साथ किस किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए और उन ताल्लुकात की बुनियाद क्या होनी चाहिए। नाज़रीन, यही एस्टेब्लिशमेंट है जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाने के लिए प्लान्स बनाती है, स्ट्रेटजीज़ बनाती है और हमतन गोश रहती है कि कोई मुल्क को नुकसान ना पहुँचा सके। एस्टेब्लिशमेंट कब दखल अंदाजी करती है सिविल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में? जब वो ये देखते हैं और उनको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे, या मुल्क के अंदर करप्शन है और इंसाफ के साथ काम नहीं किया जा रहा, तो फिर अपने मुल्क को सही सिमत पे चलाने के लिए ये दखल अंदाजी करते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही है। एस्टेब्लिशमेंट के पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है और उनको मालूम है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने की तो हमारे आवाम के लिए फ़ायदा मंद हुई और कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे आवाम के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। ये जो जमहूरियत है ये एक निज़ाम हुकूमत है, सिस्टम है। जहाँ जहाँ ये पार्लिमानी फॉर्म ऑफ जमहूरियत है वहाँ आप देखें कि लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और वहाँ सेहत, एजुकेशन, रोज़गार के मौके ये सारे आवाम को दिए जाते हैं और आवाम को इतना शऊर है
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے سیاستدان ہیں جن کو ہمیں ووٹ دینا ہے اور کون سے سیاستدان ایسے ہیں جن کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک سسٹم ایسا رہا ہے کہ ان سیاستدانوں نے بڑے پلانڈ طریقے سے ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ 70% آبادی رورل ایریاز میں رہتی ہے. رورل ایریاز کو انہوں نے بالکل ڈیولپ نہیں کیا. دیٹ مینس کہ 70% لوگوں کو انہوں نے ڈپرائیو کیا ہوا ہے، اور وہاں سے لوگ اگر بگ سٹیز میں آ کے کوئی فوائد حاصل کر لیں تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن بائی پلاننگ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم سے، صحت کی سہولیات سے محروم رکھا، ان کو روزگار کے مواقع مہیا نہیں کیے تاکہ وہ نہ سمجھ رہیں، نہ بلد رہیں، اور وہ ہمیں ووٹ دیتے رہیں اور ہم اسی نظام حکومت کے تحت اسمبلیوں میں آ کے اپنے فوائد حاصل کرتے رہیں. تو یہ ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ریسنٹلی فیٹ ایف، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر G70 کنٹریز نے جو فیٹ ایف بنائی ہوئی ہے، اور اگر آپ فیٹ ایف کی بلیک لسٹ میں ہیں تو پھر تو آپ کے ساتھ بالکل کسی قسم کا کاروبار دوسرے ملک کرتے ہی نہیں. گرے لسٹ میں ہے تو ایک وارننگ ہے، اور اس میں پاکستان نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. اسمبلی میں کچھ قانون سازی کی ضرورت تھی، تو ہمارے سیاستدانوں کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی. ان کا تو یہ تھا کہ جی سٹنگ گورنمنٹ کو جو ہے وہ شرمندہ کرنا ہے، ہزیمت ان کے لیے پیدا کرنی چاہیے اور پرابلمز پیدا کرنی چاہیے. ان کو بالکل یہ خیال نہیں تھا. وہاں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سمجھایا کہ آپ قانون سازی کریں، یہ ملک کے لیے بہتر ہے. تو اسٹیبلشمنٹ تقریباً تمام دنیا میں اسی وقت جو ہے دخل اندازی کرتی ہے جب سیاستدان کنٹری کے لیے نقصان دہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا. جب سینٹ کے ممبران منتخب کیے جا رہے تھے تو کیا ہوا؟ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ الیکٹ کیے جا رہے تھے تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ لیول ہے ان لوگوں کا، ان کو کنٹری کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ایک یہ پوائنٹ آپ رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ سول بیوروکریسی جو کہ بہترین کام کیا کرتی تھی، آپ نہیں، انہوں نے اس کی تمام کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے وہ ختم کی. رولز اینڈ ریگولیشنز ایسے بنائے کہ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور ان کی تنخواہیں کم، ان کو سہولیات کم، اور پھر ان کا یہ برا حال کیا کہ کسی شخص کو جس کا ضمیر ہے، جو قوانین کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے یا ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس کو کسی جگہ پہ یہ ٹکنے نہیں دیتے. یہ صرف اس لوگوں کو، اس افسران کو اپنے پاس رکھتے ہیں جو ان کی ہر بات مانے. یہ بھی اتنے جو ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ بیوروکریسی کا کیا حال انہوں نے کیا ہے. تو وہ تو انسٹیٹیوشن جو ہے یہ سیاستدان پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں. اور اب رہ گیا جو ہمارے پاس آرگنائزڈ لوگ ہیں، وہ آرمڈ فورسز ہیں یا انٹیلیجنس کے ادارے ہیں. انٹیلیجنس کے ادارے میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ پہلی دفاعی لائن ہے. یہی ہے، ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے ملک پہ کس طریقے سے کیا کیا حملے کیے جا رہے ہیں. اب آپ ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ کرونا وائرس، ابھی اس پہ علیحدہ ویڈیو بننی چاہیے. یہ مین میڈ وائرس ہے یا نیچرل ہے، یا اگر مین میڈ ہے تو یہ کارپوریٹ ورلڈ کا کیا ہوا کام ہے. یہ کھربوں کی گیم ہے جو کہ پیسہ اکٹھا کیا جانا ہے دنیا کے اوپر سے. تو پاکستان کے اندر کون کون سی جو ایسی لیبارٹریز ہیں یا لوگ ہیں جو ان کے ساتھ یہ پورے مافیا، جو ورلڈ مافیا ہے، اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ کام تو اب انٹیلیجنس ادارے ہی کریں گے. یہ سیاستدان تو ظاہر نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ کسی نہ کسی سیاستدان کا کسی نہ کسی لیبارٹری کو یا ہاسپٹل کو سپورٹ یا حصہ نظر آ جائے گا آپ کو جو ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ انٹرفیئر کریں
اور ان کو کرنا چاہیے ملک کی سلامتی کے لیے۔ ناظرین، یہ پارلیمانی فارم آف جمہوریت جو ہے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تھا کہ جی ہم یہ فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن آتی جائے گی، اویئرنیس آتی جائے گی، اور پڑھے لکھے لوگ جو آگے آئیں گے اور وہ عوام کے لیے کام کریں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ڈکلائن ہے، عوام کے لیے کسی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا، نہ ایجوکیشن میں، نہ ہیلتھ میں، نہ روزگار مہیا کرنے کے لیے۔ اور پھر اپنے جو ایون جب سوشل میڈیا تھا یا اخبارات کو آزادی ملی تو کاش یہ پازیٹیو ہوتے۔ ان لوگوں نے بھی تنظیمیں بنائیں، این جی اوز بنائیں، باہر سے پیسہ لیے، اور لوگ جو باہر کے کنٹریز جو ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے تھے ان کی پالیسیز کو ٹو کیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ نظام حکومت جو ہے یہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بالکل یوزفل نہیں ہے۔ یہ صرف اس کنٹری میں یوزفل ہو سکتا ہے جہاں کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوں اور ان کے پاس روزگار کے مواقع ہوں، اور وہ فیصلہ کر سکیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو یہاں تو بیچارے اگر 50,000 بھی کسی کا جلسہ ہو رہا ہے اور اتنے لوگ وہاں موجود ہیں تو آپ جتنے لوگوں سے مرضی پوچھ لیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو لیڈر تقریر کر رہا ہے یہ کون ہے اور یہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ وہ بیچارے تو اپنی دیہڑی لگانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سو مائی میسیج از کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ ہماری آخری کہنا چاہیے کہ قوت ہے۔ اگر اس کو بھی کمزور کر دیا تو آپ دیکھیے ہمارا ملک جو ہے یہ بہت خطرے میں ہوگا۔ تو یہ نظام ہمیں بدلنا ہے۔ کون سا نظام ہونا چاہیے؟ میں فی الحال اپنی آپ کو رائے نہیں دیتا، آپ اپنی رائے ہمیں بھیجیں، ہم ڈسکس کریں گے اور سب کو موقع دیں گے کہ ہم کوئی بہتر نظام حکومت جس میں ایون ڈیولپمنٹ ہو، یعنی کہ پورے کنٹری میں ڈیولپمنٹ ہو، خاص طور پر رورل ایریاز کو ڈیولپ کیا جائے، وہاں تعلیم اور صحت کا نظام ہو، لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے جو ہے نا سسٹم ہو۔ تو وہ کون سا سسٹم ہو سکتا ہے، اس پہ ہمیں سب کو مل کے سوچنا ہوگا۔